عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، وأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات، وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، صدق اللہ العلی العظیم. ساتواں اصول ہے قرآن مجید کا، وہ ہے عدل و انصاف، قسط و عدل. اس بارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کا حق انصاف کے ساتھ پورا کرو. عدل و قسط جو ظلم و جور کے اس کی ضد ہے زندگی کے ان تمام مسائل میں، اس کا لاگو ہونا یا جن کا قرآن مجید نے بہت تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے. چنانچہ قرآن میں لفظ عدل جو ہے اور اس سے جتنے بھی مشتقات ہیں، علیکم السلام، تقریباً 27 مرتبہ عدل کے بارے میں اور 23 مرتبہ قسط، لفظ قسط جو ہے قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. مختصر یہ کہ جہاں بھی معاشرے انسانی، جہاں انسان اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر یہ عدل و قسط بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنے اطرافیوں کے درمیان یا جو حکومتی اور یا جو معاشرتی اور انفرادی اجتماعی تمام مختلف زندگی کے جو ہے مختلف مراحل میں عدل انصاف کو اور قسط و عدل کو جو ہے تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے. تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. بس تم لوگ اپنے درمیان آپس میں عدل و انصاف سے معاملہ رکھو. فَأَصْلِحُوا، اور دشمنی رکھنے والے اگر دو گروہوں، علیکم السلام، دو گروہوں کے درمیان اگر تم کوئی فیصلہ کرنا چاہو تو قسط و عدل کے ساتھ صلح کرو. لہٰذا جو بھی ایسے امور میں لوگوں کے درمیان جو عدالت برپا کرتے ہیں یا جو صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے شرائط سخت ہے. کہتے ہیں کہ عدل اس قدر مہم ہے کہ اگر کوئی عدالت کرنے والا اس کے ذہن میں بھی تھوڑی بہت اگر ایک طرف کی یعنی حمایت یا ایک طرف سے تھوڑی نفرت اگر اس میں پیدا ہو جائے تو اس کا کام تمام. کیوں؟ اس لیے کہ جو عدل و انصاف یا جو عدالت کرنے والا ہے، پہلے تو ان میں جو ہے نا وہ صلاحیت موجود ہو. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک والی کو ان کو اپنے اس گورنری سے انہوں نے معزول کر دیا. وہ پریشان کہ مولا میں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں یا میں نے کوئی جرم تو کیا نہیں، آپ نے مجھے اس منصب سے معزول کیوں کیا؟ تو فرمایا کیونکہ تمہاری آواز ان فریقین کی آواز سے اونچی تھی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے نزدیک
آپ اور ہم اگر کوئی فریقین ہو یا متخاصمین ہو، ان کے درمیان اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہے یا کوئی بات جو ہے کوئی صلح کرنا چاہیے تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ جس طرح جیسا چاہے ویسا ہم جو ہے وہ انجام کر بیٹھے۔ لہذا فرماتے ہیں قسط و عدل جو ہے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ اور ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد جب آپ نے اپنے تمام وسیع اور جانشین کا جب آپ نے ذکر کیا تو سب سے پہلے امیر المومنین اور اس کے بعد آخری حجت امام زمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے تو اس میں فرمایا کہ یہ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ قسط و عدل، امام جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی قیام عدل کے لیے، قیام قسط کے لیے وہ یعنی جہاد کرے گا، اور جو دنیا میں ظلم و بربریت ہے اس سب کو، ظلم و جور کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے فرمایا اذا حکموا اعدلوا واذا قسموا اقسطوا۔ بھائی جب تم کوئی کسی متخاصمین کے درمیان یا فیصلہ کرنے اگر لگو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، اور جب تم تقسیم کرنے لگو تو اس میں قسط کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ۔ لہٰذا یہ لفظ قسط اور عدل ایک ہی معنی ہے، کہتے ہیں کہ ایک ہی معنی ہے، اکثر تو یہی فرماتے ہیں، جس طرح ظلم و جور ایک ہی معنی ہے اسی طرح عدل و قسط بھی ایک ہی معنی ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ قسط جو ہے صرف اموال کی تقسیم میں جو عدل و انصاف سے کام لے گا اسے کہتے ہیں قسط، باقی عدالت جو ہے اس کا مفہوم ہر کسی کے لیے معلوم ہے اس سے کیا مراد ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام جو اپنی قوم کے لیے وہ اقتصادی انصاف کی دعوت دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ آپس میں اگر کوئی مال دولت کی تقسیم ہو یا حق اور حقوق ہے، جیسے مثلا ایک معاشرے میں یا ایک گاؤں کے یا ایک محلے کے، ان کے حقوق کا اگر تم لوگ آپس میں بانٹنا چاہے تو ان میں بھی عدل و انصاف سے جو ہے تم لوگ اسے جو ہے تقسیم کیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ وزن کا حق انصاف ہے اور انصاف سے ہی ادا کرو، اور اگر کم فروشی کرے تو اس کے لیے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ مطففین سے کون لوگ مراد ہے؟ جو ناپ تول میں، علیکم السلام، ناپ تول میں جو بےمانی کرتا ہے اسے کہتے ہیں مطففین، اس کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، آتش جہنم ہے۔ لہذا عدل و انصاف ہر چیز میں آپ اور ہم، اگر ہم اپنے جو گھریلو معاملات ہیں یا پڑوسیوں کے معاملات ہیں یا اہل وطن کے معاملات ہیں، ہر معاملات میں عدل و انصاف کو جو ہے ہم ملحوظ نظر رکھیں، یہ آپ اور ہم پر واجب ہے اور فرض ہے۔ اب اسی لیے قرآن مجید میں عدل و انصاف اور عدل و قسط کے جو ہے مختلف ابعاد ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ حکومتی جہت ہے۔ ایک حکومت ہے جس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ ایک عوام پر یا ایک گروہ پر حکومت کرنے کا اسے موقع دیا، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ سب ذاتی صلاحیت اور ذاتی قابلیت کی بنا پر، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو یہ موقع فراہم کرتا ہے تاکہ اس سے امتحان لیا جائے۔ آج ہم ووٹ کے لیے کتنا تگدو کرتے ہیں، ووٹ حاصل کرنے کے لیے مختلف حربے حاصل کرتے ہیں، لیکن اس چیز سے ہم بے خبر ہے کہ کتنے لوگوں کے حقوق جو ہم اپنے گردن پر لے رہے ہیں، اس کا ہمیں احساس ہے؟ بس ہم تو صرف ووٹ چاہتے ہیں یا پیسہ دے کر یا کسی بھی طریقے سے یعنی مکر و فریب کر کے ہم ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ کہ اس منصب کو حاصل کرنے کے، لیکن وہ منصب جو اس کو مل جاتا ہے
تو کیا اس منصب کا حق وہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس منصب کا حق کیا ہے کہ تمام لوگوں کا، اگر ایک علاقے کا اگر وہ رئیس بنتا ہے یا صدر بنتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے، اس کے اوپر واجب ہے ہر فرد کا حق جو ہے اس کو حق بحقدار جو ہے وہ پہنچائے۔ یہ نہیں مثلا بعض لوگ جو ہے اپنے سفارشات وہ کر کے حق حقوق سب وہ لے لے، باقی غریب عوام جو ہے وہ دیکھتا رہے، اس کا حق بھی جو ہے اس کے گردن پر ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے، بس ہمیں منصب ملے اور پیسہ آ جائے، یہ نہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ کیا کرے؟ تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ تمام امور کا انجام تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بس اگر کوئی شخص جو لیڈرشپ کو حاصل کرنا چاہے یا جو رہنما بننا چاہیے تو ان کے لیے یہ خصوصیات ہیں کہ وہ کس لیے اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کا سربراہ بننا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ صفات اگر ان میں پائی جائے کہ جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، نیکی کا حکم دے اور اسی طرح برائیوں سے منع کرے، تو یہ چیزیں اس سردار کا یا اس رئیس کا یا اس صدر کا یا اس وزیر اعظم کا یہ اس کا حق ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ معاشرے میں یہ چیزیں قائم ہوں۔ اگر یہ نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ نقصان۔ اسی طرح قسط و عدل کی قانونی جہت، قانون میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا؟ واللہ لو اعطیت اقالیم السبعۃ بما تحت افلاکہا، خدا کی قسم اگر علی کو ان تمام آسمان زمین اور جو کچھ اس میں وہ سب مجھے دی جائے تمام چیزیں، کس لیے؟ علی ان اعصی اللہ فی نملۃ جلب شعیرۃ، کس بات پر مجھے یہ تمام چیزیں دیں کہ ایک ایسی جو ٹڈی ہے مطلب بے حضرت جو ایک جو کا چھلکا جو ہے اس کے منہ میں ہو اور اس کو اس کے منہ سے اس جو کے چھلکے کو اس کے منہ سے اتارنے کے عوض میں علی کو اگر یہ پوری کائنات بھر کر بھی جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ دے دیں، واللہ خدا کی قسم علی اس کے لیے تیار نہیں کہ اس ٹڈی کے منہ سے جو ہے نا جو کا چھلکا اتارے۔ یہ علی علیہ السلام کا عدل و انصاف کا تھا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کون سا؟ جلب شعیرۃ ما فعلت وان دنیاکم عندی، کیوں؟ بتحقیق تمہاری اس دنیا کی حیثیت علی کی نظر میں کیا ہے؟ لأہون من ورقۃ فی فم جرادۃ تقزمها ما لعلی ولنعیم یفنا ولذۃ لا تبقى۔ بھائی تمہاری اس دنیا کی حیثیت علی کی نظر میں، امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں اس جو کے چھلکے کے برابر بھی نہیں جو اس ٹڈی کے منہ میں جو چبا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا میں عدل اور عدل و انصاف کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا العدل میزان اللہ فی الارض فمن اخذہ قادہ الی الجنہ ومن ترکہ ساقہ الی النار۔ یہ عدل جو ہے اور عدل اور انصاف جو ہے یہ خدا تبارک و تعالیٰ کا میزان ہے، ترازو ہے۔ جس نے بھی عدل اور انصاف کو اختیار کیا یہ عدل و انصاف اس کو جنت تک لے جاتا ہے، لیکن اگر اس نے اس کو پس پش ڈالا، عدالت کو اس نے پس پش ڈالا تو اس کو ساقہ الی النار، تو اس کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ مولا امیر المومنین۔ اس لیے فرمایا کن کن چیزوں میں علی نے عدالت دکھائی؟ قانون بیت المال کی تقسیم میں، بیت المال کی تقسیم میں عدالت قائم کرنا علی کے لیے بہت مشکل تھا۔ کیوں مشکل تھا؟ کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی خلفاء آئے تھے انہوں نے کیا کیا؟ کسی نے جو ہے تقسیم بندی میں مساوات کو برقرار نہیں رکھا، بلکہ ابن ابی الحدید
یہ معتزلی مذہب کا ہے، وہ لکھتے ہیں حضرت عمر نے قریش والوں کو زیادہ دیا، عرب والوں کو، عجم والوں کی نسبت انہوں نے زیادہ دیا، اور یہ جو تبعیض جو ہے یعنی عرب والوں کو زیادہ دینا، قریش والوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ دینا، یہ ایک قانونی رنگ پکڑ چکا تھا۔ لوگ سمجھنے لگے یار واقعاً حقیقت میں بھی یہ جو عرب والوں کو عجم کے مقابلے میں زیادہ ملنا چاہیے، یا قریش والوں کو دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ملنا چاہیے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے شاید یہی اسلامی حکم ہوگا۔ ایسی صورت میں پھر حضرت عثمان آ گئے۔ عثمان نے کیا کیا؟ انہوں نے تو بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ سمجھا۔ اس کے بارے میں ایک قصہ ہے، وہ یہ تھا کہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ جو تھا مدینے میں قومی خزانہ دار، خزانے کے جو چابی جو ہے ان کے پاس ہے، تو عثمان جو اپنے بھائی ولید کو کوفہ کا اس نے حاکم بنایا، کوفے کا حاکم، یہ ابن مسعود جو ہے وہ بیت المال کا خزانہ دار تھا، اس سے انہوں نے قرض لیا ولید نے۔ جب قرض جو ہے نا واپس کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے ان سے قرض مانگا، تو اس نے انکار کر دیا، بھائی ہم نہیں دیتے۔ تو ابن مسعود نے جو ہے عثمان کو خط لکھا، بھائی تمہارا والی جو ہے یا جو ولید جو تمہارا بھائی ہے یہ بیت المال کا مال واپس نہیں کر رہا۔ تو اس کے جواب میں جو ہے حضرت عثمان نے لکھا، بھائی تم ہمارا خزانہ دار ہو، ابن مسعود سے کہہ رہا تم ہمارا خزانہ دار ہو، اعتراض نہیں کرنا، تم ہمارا ہو۔ تو ابن مسعود جب کہتے کہ وہ اتنا اس کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا بھائی میں تو سمجھ رہا تھا میں مسلمانوں کا جو ہے خزانہ دار ہوں یا بیت المال کا خزانہ دار ہوں۔ اس نے چابی وہیں پر پھینک دی، اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں مسلمانوں کا خزانہ دار ہوں۔ تو حضرت عثمان جو خلیفہ رسول ہے اور اس کے حساب سے یعنی خلیفہ رسول ہوتے ہوئے اس نے کیا کہا، بھائی بیت المال جو ہے یہ ہمارا ذاتی بیت المال ہے اور اس پہ تم جو ہے اعتراض نہ کرو۔ یہ الانساب الاشراف والی کتاب جس میں یعنی یہ جو دوسروں کی تاریخ ہے اس میں یہ لکھا۔ تو ایسے وقت میں امیر المؤمنین جو ہے عدل و انصاف کا قائم کرنا ان کے لیے بہت سخت تھا۔ جب اشعث بن قیس آذربائیجان کا والی تھا، مال جو حاکم کے ہاتھ میں آیا، کہتے ہیں کہ اشعث بن قیس کو امیر المؤمنین کیا پتہ، اے اشعث بن قیس جو بھی جتنا بھی مال آئے یہ تم اپنا ذاتی مت سمجھنا، تمہیں ایک ولی خدا نے اپنا نائب بنایا ہے، یعنی اپنی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ولی خدا کا ولی ہے، اور یہ جو مال جو آتا ہے بیت المال یہ خدا کا مال ہے اور خدا کے یعنی بندوں کا مال ہے، نہ حاکم ہے۔ وَأَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ کہ تم مجھ تک پہنچانے کا ذمہ دار ہو۔ اس میں فرمایا اسی لیے جب طلحہ اور زبیر ایک دن امیر المؤمنین کے پاس آئے، انہوں نے کہا یہ طلحہ اور زبیر جو ہے یہ سیف الاسلام تھے، یہ لوگ سیف الاسلام یعنی اسلام کی تلوار، اس قدر انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے اسلام کی خاطر، لیکن افسوس عاقبت جو ہے ان کی خراب ہو گئی، جہنمی ہو گئی۔ اتنی خدمات تھی، ان کے لیے سیف الاسلام کا لقب ملا تھا۔ اسی لیے جب یہ لوگ جنگ صفین میں جہاں پر یہ لوگ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، امیر المؤمنین جو ہے ان کو دیکھ کر جو ہے افسوس کرنے لگے۔ اتنی پوری زندگی اسلام کے لیے خدمت کرنے کے بعد آخر میں کیا ہوا، عاقبت بخیر نہیں ہو سکا۔ تو جب یہ دونوں آئے، کیونکہ ان کی خدمات بہت زیادہ تھی، دونوں مشورہ کر کے بھئی ہم چلیں امیر المومنین کے پاس، اب ان کو اگر خلافت ملی ہے تو کم سے کم ہمیں کوئی نہ کوئی گورنری یا کسی علاقے کا جو ہے نا وہ ہمیں صدر بنا دے، ہماری اتنی خدمات ہے۔ تو انہوں میں سے ایک نے کہا بھئی
یہ علی سے ممکن نہیں، ان سے جو ہے نا کوئی توقع نہ رکھے۔ بہرحال یہ دونوں آ گئے۔ جب آپ دونوں امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا یہ بیت المال کی تقسیم یعنی اس میں حساب کتاب میں لگے ہوئے، تو اس وقت ایک چراغ ہے جو جلایا ہوا تھا، اور حضرت عمار علیہ السلام ان کے پاس جو ہے تشریف فرما تھا۔ جب یہ دونوں آ کر بیٹھ گئے، پھر آپ نے جو ہے اس چراغ کو گل کر کے خاموش کر کے دوسرا چراغ آپ نے جلا دیا تاکہ ان کے ساتھ باتیں کریں۔ تو اب یہ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے، یہ پہلے جو ایک چراغ جلا رہا تھا یہ کیا ہے، اور ابھی جو جلا رہا ہے یہ کیا ہے۔ تو ان کو بھی پتہ تھا، تو کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں تم جو ہے نا اس شخص سے کسی والی اور گورنری کا تم وہ رکھتے ہو، اس کی امید رکھتے ہو۔ یہ ایک چراغ ہے، یہ چراغ کیا ہے پتہ ہے؟ پہلا میں بیت المال کا حساب کتاب کر رہا تھا، جو چراغ تھا وہ بھی بیت المال کا تھا۔ ابھی اس کا جو تیل جب ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگے تو یہ ایک ذاتی فعل ہے امیر المومنین کا، تو اس کے لیے اپنا ذاتی چراغ جلا رہا ہے۔ تو ایسی ذات سے، ایسی شخصیت سے تم گورنری کی امید رکھتے ہو، ممکن نہیں۔ اور مالک اشتر نے بھی یہی کہا مولا سے، مولا اب تو جنگیں جو ہے فتح ہو گئی، اور لوگ جو ہے مالک اشتر فرماتے ہیں جنگ جمل بھی ختم ہو گیا۔ اچھا جی، اور بصرہ والے جنگ صفین میں فتح یاب بھی ہو گئے۔ اب اسی عدالت کی وجہ سے لوگ آپ سے متنفر ہو رہے، لوگ آپ سے جو ہے دور بھاگ رہے، معاویہ کی طرف لوگ سب معاویہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں، کچھ مصلحت کی اندیشی سے کچھ کام لیں۔ وہ کیا؟ یہ جو جتنے بھی مجاہدین جنہوں نے آپ کے پاس ساتھ دیا ہے، ان کو کچھ اضافی جو ہے راشن دیا کریں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آپ برابر تقسیم کریں۔ تو اس وقت فرمایا واللہ اگر یہ بیت المال ہے، اگر علی کا ذاتی مال ہوتا تب بھی علی جو ہے ان میں برابر تقسیم کرتا۔ یہ علی ہے، اس لیے جارج جردان نے کیا کہا؟ قتل امیر المؤمنین لشدت عدلہ، امیر المؤمنین اس کی عدالت، شدت عدالت کی وجہ سے جو ہے امیر المؤمنین شہید کیے گئے۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ میں اس لیے خوش ہوں، مجھے اس پر کوئی یعنی پچھتاوا نہیں کہ لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں، لوگ مجھ سے میری عدالت کی وجہ سے دور بھاگ رہے ہیں، لیکن میرے ظلم اور جور یا بے عدالتی کی وجہ سے مجھ سے دور نہیں ہو رہے۔ لہٰذا مولا نے فرمایا مجھے اس پر کوئی یعنی غم نہیں ہے۔ حضرت عقیل کا قصہ یہ بھی مشہور ہے، یہ بھی نہج البلاغہ میں۔ حضرت عقیل کے بچے زیادہ تھے، اہل و عیال زیادہ، تو آپ کے پاس آئے کہ ہمیں کچھ اضافی راشن جو ہے دیا کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان کے بچوں کے جو ہے آنکھیں بھی جو ہے اندر چلی گئی تھی، چہرے جو ہے وہ زرد پڑ چکے تھے۔ تو علی سے کہا کہ کچھ ہمیں راشن جو ہے کچھ ڈبل راشن دے دے یا کچھ راشن اضافی دے دے، کیوں؟ تاکہ ہمارے بچے جو ہے۔ تو امیر المومنین باتیں کرتے کرتے اس لوہے کو جو ہے وہ آتش میں، انگارے میں اس کو گرم کر رہا ہے اور ادھر باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ سرخ ہو گیا تو حضرت عقیل کے پیٹ کے برابر میں لے آیا، تو عقیل جو ہے چیخنے لگے، بھیا میں تو آپ کے پاس کچھ مدد کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے جلا رہے ہیں۔ تو فرمایا عقیل، جو آگ اللہ نے دنیا میں بطور نعمت انسانیت کے لیے خلق کیا ہے، تم اس سے ڈرتے ہو، اور اس آگ سے جو عذاب کے لیے، عذاب جہنم کی آگ جو انسان کے لیے عذاب کے لیے خلق کیا ہے، اس میں مجھے تم دھکیل رہے ہو، کیا تو میں کیا اس سے نہ ڈروں؟ یہ مولا امیر المومنین کے عدالت کا۔ لہٰذا آپ اور ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں کسی کی طرف یا طرفداری اگر ہو جائے، یا وہ ذہن میں بھی اگر خطور پیدا ہو جائے،
تو یہ عذاب الہی جو ہے اس سے ہم نہیں چھوٹ سکتے۔ آج جو ہے نماز جماعت سے مربوط کچھ احکام ہیں۔ اگر انسان فرادہ نماز پڑھنے کے بعد نماز جماعت اگر برگزار ہو رہا ہو تو کیا وہی جو پڑھی ہوئی نماز ہے کیا اسے دوبارہ باجماعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو کس نیت سے پڑھیں؟ تو مستحب ہے کہ آپ دوبارہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اب وہ واجب نیت سے بلکہ قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھیں، کیونکہ واجب نماز تو آپ کی ادا ہو چکی ہے۔ ابھی نماز جماعت کی اہمیت کی خاطر کہ اتنا ثواب جو ہے تاکہ آپ سے نہ چھوٹ جائے، اس لیے فرماتے ہیں کہ جو پڑھی ہوئی نماز ہے وہ دوبارہ آپ باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر امام جماعت نماز عصر پڑھ رہا ہو اور آپ کی جو ہے نماز ظہر ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ امام جماعت نماز عصر پڑھ رہے ہیں، آپ نماز ظہر پڑھیں، کوئی مشکل نہیں۔ اس سلسلے میں ایک کلی حکم یہ ہے، واجب نماز سے مستحب نماز کی طرف آپ پلٹ سکتے ہیں۔ واجب نماز سے مستحب نماز کی طرف آپ پلٹ سکتے ہیں، لیکن مستحب نماز سے واجب نماز کی طرف آپ نہیں آ سکتے۔ مثلا ابھی آپ جو ہے نماز ظہر آپ پڑھ رہے تھے، پھر ابھی یعنی امام جماعت کا منتظر تھا، لیکن امام جماعت دیر سے پہنچ گئے۔ اب آپ جو ہے پہلی یا دوسری رکعت میں پہنچے ہیں، اب ادھر جو ہے امام جماعت نماز جماعت کھڑی کر رہا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ آپ 4 رکعت پوری کریں؟ نہیں، بلکہ آپ 2 رکعت پر یعنی اس نماز کو جو واجب نیت سے آپ نے پڑھی تھی مستحب نیت میں اس کو بدل دیں، مستحب نیت میں بدل کر آپ سلام پھیرے دوسری رکعت پر، پھر آپ جو ہے نماز جماعت میں شریک ہو جائے۔ بس واجب نماز سے مستحب نماز کی طرف ہم پلٹ سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے ابھی تو جلدی ہے بھائی، یہ مستحب پڑھتے پڑھتے جو ہے ٹائم لگے گا، جلدی سے جو ہے نا یہاں سے نماز پڑھ کے نکلنا ہے۔ اب آپ جو مستحب نماز پڑھ رہے تھے کیا اس کو آپ واجب نیت میں تبدیل کر کے نماز ختم کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مستحب نماز سے واجب نماز کی طرف نہیں آ سکتے۔ اسی طرح اگر امام جماعت عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کی مغرب کی نماز مشکل نہیں ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی شرائط کیا ہے؟ اس شرائط کے لیے یہ جو حائل پردہ وغیرہ کا نہ ہونا، پردے سے کیا مراد ہے؟ اگر امام جماعت یہاں سے ابھی خواتین کے لیے جو پردہ لگاتے ہیں، اگر اس پردے کے اس طرف آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ خواتین کے لیے پردہ کوئی مشکل نہیں، لیکن آپ اور ہمارے لیے مردوں کے لیے پردے کے پیچھے جو ہے وہ نماز جماعت میں اقتداء نہیں کر سکتا۔ اب خود پردے کی بھی 2 قسمیں، ایک پردہ یہ ہے کہ اس پردے کے اس طرف جو ہے وہ نظر نہیں آتا، جیسے کپڑے کا پردہ ہے۔ ایک پردہ وہ ہے جیسے اس کا پیچھے جو ہے نظر آتا ہے، جیسے شیشے کا پردہ ہے۔ شیشے کے جو دروازے لگے ہوتے ہیں مثلا شہروں میں کہ اس طرف جو ہے، تو اس طرف بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پردہ شمار ہوگا اور انسان کو، مرد کو جو ہے پردے کے پیچھے نماز وہ نہیں پڑھ سکتا۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ آدمی جو ہے کب تک امام جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہو سکتا ہے؟ کہا تھا کہ نماز اگر پیش نماز رکوع میں ہو، رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے اگر آپ نیت کر کے رکوع میں امام کے ساتھ پہنچ گئے تو سمجھ لو وہ آپ کی ایک رکعت نماز جو ہے آپ کی پوری ہو گئی۔ لیکن اس کے لیے بتایا تھا کہ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں اور پہلی اور دوسری رکعت میں یہ فرق بتا دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اگر آپ جو ہے
باہر سے تشریف لا رہے ہیں، امام جماعت پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں ہے، تو آپ جب بھی ادھر آ گئے، جہاں بھی پہنچا ہوا ہو، امام یا حمد پڑھ رہا ہو یا قل هو اللہ پڑھ رہا ہو یا تکبیر کہہ رہا ہو، جہاں بھی آپ پہنچے وہیں پر اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلی اور دوسری رکعت میں۔ لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر امام جماعت ہے، امام جماعت ابھی تسبیحات اربع پڑھ رہا، اب آپ آگے سے آگے نماز میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں، اس صورت میں کیا پھر پہلی اور دوسری رکعت کی طرح جہاں بھی چاہے آپ شریک ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو حمد پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی پہلی رکعت ہے، امام جماعت کی تیسری رکعت ہے، تو حمد پڑھنے کا اگر وقفہ اگر ہو تو سمجھ لیں آپ جو ہے تسبیحات اربع پڑھتے وقت آپ نماز میں شریک ہو جائیں۔ لیکن ابھی تسبیحات اربع جو ہے نا، آخری تسبیحات اربع پڑھ رہا ہے، اتنے میں آپ پہنچ گئے، اب آپ کو یہ اندازہ ہے کہ امام جماعت کے رکوع میں جانے سے پہلے میں حمد تمام نہیں کر سکوں گا، اس وقت کیا کریں؟ اس وقت آپ انتظار کریں گے جب امام جماعت رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد آپ تکبیر کہہ کر نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ اس کا مسئلہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔